وبه نستعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم۔ سلام آپ پر، آپ کی آل پر، یا رسول اللہ سلام آپ کے وارث حال پر۔ اللہ کا فضل و احسان کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا کروڑوں احسان فرمایا، فضل فرمایا کہ ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا امتی بنا دیا۔ کل میں نے نماز قائم اور پڑھنے کے اوپر 2 کلپ بنائی تھی۔ آج بھی میرا عنوان نماز کی برکتیں اور نماز چھوڑنے کی تباہ کاریاں، اس کے اوپر تھوڑا بولنے کی کوشش کروں گا۔ میں نے قرآن مقدس کی آیت کریمہ پڑھی، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ نماز پڑھنے کے لیے شرط متقی پرہیزگار یا گناہ گار سیاہ کار ہونا لازمی نہیں، لیکن نماز کبھی خشوع و خضوع کے ساتھ اور اللہ کی محبت اور اس کے عشق میں اور اس کی خشیت میں ڈوب کر پڑھی جائے تو وہ بندہ متقی پرہیزگار بن جاتا ہے، وہ تمام بری باتوں سے بے حیائیوں سے بچ جاتا ہے۔ گناہ گار کبھی اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبۃ نصوحہ کر خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھے تو اللہ اس کو پرہیزگاری عطا فرما دیتا ہے۔ یہ قید نہیں ہے کہ صرف متقی پرہیزگاری آئے مسجد میں، اللہ کا گھر ہے، گناہ گار بھی آئے، سیاہ کار بھی آئے، ذلیل و خوار بھی آئے اور متقی بھی آئے، پرہیزگار بھی آئے۔ اللہ کی بارگاہ میں سارے بندے اسی کے ہیں اور اسی کی عبادت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ایک نوجوان تھا جس کا دل ایک خوبصورت لڑکی کے اوپر آ گیا تھا۔ اس لڑکی سے اس کو بے انتہا محبت ہو گئی تھی، عشق ہو گیا تھا، اور وہ لڑکی کے پیچھے ہی گھوما کرتا تھا۔ اس کی گھر کے آس پاس بیٹھنا، اس کے گھر کے آس پاس ٹہلنا، کبھی وہ بازار جائے یا روڈ پہ دکھے تو اس کے پیچھے پیچھے چلنا، ایک قسم کی اس سے الفت محبت اس نوجوان کو ہو گئی تھی۔ ایک ٹائم اس نوجوان نے ہمت کر اس لڑکی سے یہ کہہ دیا کہ مجھ کو تجھ سے نکاح کرنا ہے، میں تجھ سے شادی کرنا چاہتا ہوں، میں تجھے چاہتا ہوں، تجھ سے محبت کرتا، تجھ سے عشق کرتا ہوں۔ وہ لڑکی بڑی متقی پرہیزگار تھی۔ اس لڑکی نے اس نوجوان سے کہا، ٹھیک ہے میں بھی تجھ سے شادی کر لوں گی، میں بھی تجھ سے عقد کر لوں گی، لیکن میری ایک شرط ہے۔ اس نوجوان نے کہا کہ کیا شرط ہے؟ تو کہا کبھی تم اس شرط کو پورا کر دو، اس وعدے کو پورا کر دو تو میں تجھ سے نکاح کر لوں گی۔ نوجوان نے کہا کہ آپ کہو، میں انشاءاللہ تعالیٰ وہ شرط کو پوری کر دوں گا، اس وعدے کو نبھاؤں گا۔ اس لڑکی نے اس نوجوان سے کہا کہ تم 40 روز تک، 40 سے 41 روز تک حضرت امیر المومنین سیدنا عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نماز پڑھنا۔ نوجوان بولا کہ بہت اچھا ہے، یہ وعدہ میں پورا کر لوں گا۔
پھر وہ لڑکا نوجوان حضرت عمر کے پیچھے باقاعدہ پابندی کے ساتھ 5 وقت کی نماز بلا ناغہ ادا کرنے لگا۔ جب 41 دن پورے ہو گئے تو اس لڑکی نے اس لڑکے کو بلایا، کہا کہ اب بتاؤ کہ آپ مجھ سے نکاح کرو گے یا مجھ سے محبت کرتے ہو؟ تو اس نوجوان نے کہا کہ اب اس کی ضرورت نہیں ہے، اب اس کی ضرورت نہیں ہے۔ تو لڑکی نے کہا کیوں؟ کل تک تو تم میرے بغیر رہ نہیں سکتے تھے، تم تو مجھ سے عشق کرتے تھے، تم مجھ سے محبت کرتے تھے، تم نے مجھ کو شادی کا نیوتا دیا۔ تو اس نوجوان نے کہا کہ وہ کل کی بات تھی، آج کی بات اور ہے۔ میں نے حضرت عمر فاروق کے پیچھے 41 دن جو نماز پڑھی، اللہ نے اس کی برکت سے میرے دل کی دنیا کو بدل دیا۔ اب اس دل میں صرف اللہ کے لیے محبت ہے، اب اس دل میں صرف خالص اللہ اور اس کے رسول کا عشق ہے، اب مجھے اس کی حاجت نہیں ہے۔ تو ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روک دیتی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ امام بھی اس درجے کا ہو، امام بھی اللہ کی بارگاہ میں وہ مرتبہ و مقام رکھتا ہو کہ اس کے پیچھے نماز پڑھنے والا چاہے گناہ گار ہو، چاہے سیاہ کار ہو، چاہے بدکار ہو، لیکن جب اس کے پیچھے وہ نماز پڑھنا شروع کر دے تو اللہ اس امام کے صدقے اور طفیل اس کے دل کی دنیا کو بدل دے، اس کو ہدایت کا نور عطا فرما دے، اس کو اپنی محبت کا جام عطا فرما دے۔ نماز بے حیائی سے روکتی ہے، اور نماز چھوڑنے کی وعید بھی بہت زیادہ ہے، احادیث میں بھی ہے، قرآن میں بھی ہے، اور واقعات بھی بے شمار ہیں۔ عدد اللہ الاصحاب، سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے سے گزر رہے تھے، آپ کی نظر ایک بڑھیا پر پڑی۔ وہ بڑھیا روڈ کے کنارے ماتھے کو ہاتھ لگاتے ہوئے بڑی افسوس اور بڑے صدمے میں بیٹھی ہوئی تھی اور رو رہی تھی۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بڑھیا کے قریب گئے اور اس سے پوچھا کہ مائی بتا کیا ہوا ہے، تم اتنا غم زدہ اور اتنے افسوس کے ساتھ کیوں بیٹھی ہوئی ہے؟ تو حضرت عمر فاروق سے اس بڑھیا نے کہا ہے کہ اے عمر، اس زمین نے میرا تیل پی لیا ہے، اب میرے پاس دوسری رقم نہیں ہے کہ میں تیل خرید سکوں، میں غریب ہوں اور یہ زمین نے میرا تیل پی لیا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اپنے ساتھ والوں سے، جو لوگ ساتھ میں تھے، ان سے کہا کہ جاؤ اس سے بیت المال سے تیل کی رقم دے دو، یا تیل ہوگا تیل دے دو۔ تو اس بڑھیا نے کہا عمر نہیں، مجھ کو تو یہی تیل چاہیے جو زمین میں گرا ہے، اس زمین نے ناحق میرا تیل پیا ہے، تو مجھے یہی تیل چاہیے، اور یہ تمہاری دور خلافت میں اس زمین نے میرا تیل پیا ہے۔ تو حضرت عمر فاروق نے کہا کہ مائی، زمین میں گرا ہوا تیل زمین نے پی لی ہے، اب اس کو کیسے نکالا جائے گا؟ اس کو نکالنا محال ہے۔ تو حضرت عمر سے کہا کہ ٹھیک ہے، کبھی یہ محال ہے تو یہ تمہاری سلطنت اور تمہاری خلافت کے دور میں اس زمین نے ناحق میرا تیل پیا ہے، تو کل بروز قیامت تمہارا دامن ہوگا اور میرا ہاتھ ہوگا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ کاغذ لاؤ، قلم لاؤ۔ کاغذ اور قلم لائی گئی تو حضرت عمر فاروق نے اس کے اوپر کچھ لکھا اور ان کو کہا کہ جہاں تیل گرا ہے اس کاغذ کو، اس پرچی کو وہاں پر دفن کر دو۔ لوگوں نے وہاں دفن کر دی، حضرت عمر چلے گئے۔ تھوڑی دیر نہ گزری تھی کہ زمین نے پورا تیل باہر پھینک دیا۔ بڑھیا نے اپنا تیل لی اور چلے گئی۔ اب وہ لوگ واپس آئے اور کہا کہ امیر المومنین، آپ نے جو پرچی دی تھی ہم نے اس زمین کے خطے پر دفن کی، تو تھوڑی دیر کے بعد ہی تیل ہے تو زمین نے دے دی اور بڑھیا نے تیل لے کر چلے گئی۔ اے امیر المومنین، اس پرچی کے اندر ایسا کیا لکھا ہوا تھا جو زمین نے خوف کھا کر ڈر کر تیل واپس ہے تو زمین کے اوپر واپس تیل آ گیا؟
آخر اس پہ اوپر لکھا ہوا کیا تھا؟ تو حضرت عمر نے کہا کہ کچھ زیادہ نہیں لکھا تھا، 2 ہی الفاظ لکھے ہوئے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے اس چٹھی کے اندر لکھا تھا کہ اے زمین تو اس بڑھیا کا تیل واپس دے دے، ورنہ تیرے اس خطے پر جہاں پر تیل گرا ہے، جہاں تو نے تیل پی ہے، میں اس زمین کے ٹکڑے کے اوپر ہے تو ایک بے نمازی کو دفن کر دوں گا، بے نمازی کو دفن کر دوں گا۔ زمین نے خوف کھا کر تیل دے دی۔ تو ذرا اندازہ لگا لو کہ نماز چھوڑنا کتنی بری بات ہے، کتنی وعید ہے کہ زمین بھی بے نمازی سے تو کانپتی ہے، زمین بھی بے نمازی سے خوف زدہ رہتی ہے کہ میرے دامن میں نہ آ جائے۔ اللہ تعالیٰ فضل فرمائے، ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نماز کی برکتیں بھی بے شمار ہیں۔ حضرت نوح علیہ الصلاۃ والتسلیم نے جب کشتی بنا لی تو اپنے امتیوں سے کہا، جو ایمان والے تھے، جو مومن مومنات تھے، مسلم مسلمات تھے، ان امتیوں سے کہا کہ ہمیں کل نکلنا ہے اور کل تو سیلاب آنے والا ہے، زمین پوری پانی سے بھر جائیں گی، کہیں زمین کا خطہ نہیں ہوگا الا میری کشتی کے، تو تمام اپنے وقت کے اوپر آ جانا۔ آپ یہ باتیں کر رہے تھے کہ ایک بڑھیا آئی اور بڑھیا نے کہا کہ اے نوح یا نبی اللہ، جب آپ اپنی کشتی میں لوگوں کو سوار کرے اور نکلنے لگے تو مجھ کو بھی ساتھ میں لے لینا، میں اس جھوپڑی میں رہتی ہوں۔ حضرت نوح علیہ الصلاۃ والتسلیم نے کہا کہ ٹھیک ہے مائی، میں کل نکلوں گا تو یقیناً تجھے ساتھ میں لے لوں گا۔ اب حضرت نوح علیہ الصلاۃ والتسلیم کشتی میں سوار ہو گئے، آپ کے امتی سوار ہو گئے، جتنی چیزیں لینی تھی لے لی گئی، پانی پوری زمین کے اوپر پانی بھر گیا، سیلاب نوح آ گیا، کشتی چلتی رہی۔ کچھ دنوں کے بعد حضرت نوح علیہ الصلاۃ والتسلیم کو اس بڑھیا کی یاد آئی، تو آپ نے فرمایا میرے سے یہ کیا ہو گیا، میرے سے تو بھول ہو گئی کہ میں نے اس بڑھیا کو نہ لیا جس نے مجھ سے کہا تھا کہ جب تم کشتی نکالو گے تو مجھ کو بھی ہمراہ لے لینا، اپنے ساتھ لے لینا، لیکن میرے دماغ سے یہ بات نکل گئی۔ واللہ عالم اس بڑھیا کا کیا ہوا ہوگا۔ جب کشتی 6 مہینے کے بعد جودی پہاڑ کے اوپر رکی اور پورا پانی اپنے مقام تک پہنچ گیا اور پورے زمین خشک نظر آنے لگی، تو حضرت نوح علیہ الصلاۃ والتسلیم پھر اسی مقام پر آئے، دیکھا کہ بڑھیا کی جھوپڑی جیسی کہ ویسی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام پریشان ہو گئے کہ سیلاب کے اندر ساری کائنات پوری بہہ گئی اور اس بڑھیا کی جھوپڑی کا تنکا بھی ہے تو بہا نہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام قریب آئے اور دروازہ کھٹکھٹائے تو بڑھیا نے دروازہ کھولا اور حضرت نوح علیہ السلام کو دیکھ کر کہا کہ یا نبی اللہ، ہمیں کیا نکلنا ہے، کیا سیلاب آنے والا ہے؟ تو حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ مائی، سیلاب آ کر جا چکا ہے، 6 مہینہ گزر گیا ہے، پوری دنیا کے اندر پانی ہی پانی تھا اور کچھ بھی نہ تھا، سیلاب آ کے 6 مہینہ ہو چکا ہے۔ تو بڑھیا نے کہا کہ اے نوح تیرے رب کی قسم، اے نوح اس رب قدیر کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، ابھی تو میں نے صرف 2 رکعت نفل نماز ادا کی اور تیرا طوفان آیا بھی، تیرا سیلاب آیا بھی اور 6 مہینہ دنیا میں پانی رہا بھی اور مجھ کو احساس تک نہیں ہوا۔ تو یہ نماز کی برکت تھی جو 6 مہینے کا عرصہ اور وہ طوفان، وہ سیلاب نوح سے اس بڑھیا کو محفوظ کر رکھی تھی۔ جب اللہ محافظ ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پل میں کئی سال نکال دیتا ہے، احساس تک نہیں ہوتا ہے۔ اللہ ہی محافظ ہے، اللہ ہی کریم ہے، اللہ ہی غفور ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔